السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، طالبان کے ٹیک اوور کرنے کے بعد امریکہ کی اس وقت جو سب سے بڑی پریشانی ہے وہ کیا ہے کہ طالبان کے ہاتھ میں امریکنز کے بہت سیکرٹ ایسٹس، بہت اسٹریٹجک ان کے جو ویپنز تھے وہ ان کے ہاتھ میں لگ گئے، اور سب سے زیادہ واویلا اس بات پر مچایا جا رہا ہے کہ کیا ان ویپنز کو چائنا آپریٹ کرے گا، وہ ٹیکنالوجی چائنا کے پاس ٹرانسفر ہو جائے گی۔ بڑا شور مچا ہوا ہے، تمام جو نیٹو کے اتحادی ہیں اس وقت اس بات پہ فکر مند نظر آتے ہیں کہ یہ کیا ہوا کہ اتنا جدید اسلحہ ہم نے ان کو دیا تھا، ہماری ٹیکنالوجی تھی، وہ ہمارے ایسٹس تھے، ان کے رائٹس ہمارے پاس تھے، لیکن اب وہ طالبان کے پاس ہیں۔ کتنا بڑا تھریٹ ہے طالبان کے پاس، ان کو ان کے ہاتھ لگنے والا اسلحہ، وہ کیا کیا اسلحہ ہے، اس پہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ اور ساتھ آج پہلی دفعہ طالبان کے کابل کو ٹیک اوور کرنے کے بعد رجب طیب اردگان کی جانب سے ایک بڑا زبردست پیغام دیا گیا افغانستان کے لیے، اور اس کو رسپونڈ کیا ہے طالبان کے جو ترجمان ہیں سہیل شاہین، انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ سے، خاص طور پہ اگر ہم اسلحے کی بات کریں تو اس وقت دنیا پریشان ہے، امریکنز پریشان ہے کہ یہ کیا ہوا۔ ابھی تو ایک مہینہ قبل ہی ہم نے طالبان کو کے خلاف جو اشرف غنی کی حکومت تھی افغانستان میں، اس کو 7 جنگی جہاز ہم نے دیے تھے۔ آگے چل کے مزید تفصیلات بتاتے ہیں امریکنز کے ہم نے کتنا زیادہ اسلحہ دیا اشرف غنی کو، اور وہ کتنا امپورٹنٹ اسلحہ ہے جو اب طالبان کے پاس ہے، اور اب اس اسلحے کے بعد طالبان کتنے طاقتور بن گئے، اس کی تفصیل بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ اشرف غنی جو چھوڑ کے چلا گیا اس وقت طالبان کے ہاتھ میں، تقریباً بتایا یہ جا رہا ہے کہ 20,000 سے زائد جو ہے وہ ایسی گاڑیاں جو بلٹ پروف ہیں، جو بم پروف ہیں، 2,000 سے زائد ایسی آرمرڈ گاڑیاں ہیں جو جن کے اوپر بم بھی اثر نہیں کرتا، بلٹس بھی اثر نہیں کرتی، جو بڑی سے بڑی انٹینسٹی کا جو فائر ہے ان کے اوپر اثر نہیں کرتا، وہ تمام کی تمام اب جو ہے وہ طالبان کے پاس ہیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ 40 سے زائد جہاز، جن میں بلیک ہاکس بھی شامل ہیں، جن میں دوسرے MI-35 MI-17 شامل ہیں، وہ تمام کے تمام طالبان کے قبضے میں ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس دوران جب طالبان ٹیک اوور کر رہے تھے، اپنی پیش قدمی آگے کی جانب بڑھا رہے تھے، تو تقریباً 40 سے 50 ایسے جو طیارے ہیں وہ فرار ہوئے، کہیں ادھر ادھر ازبکستان میں زیادہ رپورٹ کیے جا رہے ہیں، یہ بھی اب ممکنہ طور پہ شاید طالبان کے ہاتھ لگ جائیں۔ امریکنز اس بات میں بھی زیادہ پریشان ہے کہ ہم نے ان کو $28 بلین کا اسلحہ دیا 2002 سے 2017 تک، اور 2018 یا 19 تک بتایا جا رہا ہے تقریباً 208 ایئر کرافٹ جو ہے وہ طالبان کے خلاف امریکہ نے اشرف غنی کی گورنمنٹ کو افغانستان میں دیے، جن میں کچھ واپس امریکہ چلے گئے، کچھ کی ریپیئرنگ جاری ہے، کچھ نے واپس آنا تھا، جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 50 تقریباً ازبکستان ہے۔ اور پھر اس سے بھی جو خطرناک ترین ٹیکنالوجی ہوتی ہے، نائٹ ویژن گوگلز کو لے لیں آپ، اور ایسا اسلحہ جو خاص طور پہ اندھیرے میں آپریٹ کرتا ہے، رات کو آپریٹ کرتا ہے۔ اگر اس اسلحے کی تعداد جو ہے وہ گنوائی جائے راؤٹرز کے مطابق، تقریباً 6 لاکھ جو انفینٹری ویپنز ہیں وہ طالبان کے قبضے میں چلے گئے ہیں، جو امریکنز پراپرٹی تھی، جو امریکہ نے ڈونیٹ کیے تھے اشرف غنی کی گورنمنٹ کو۔ 1,62,000 سے زائد ایسی رائفلز ہیں جدید ٹیکنالوجی کی، جن کے اوپر جو سکوپ لگی ہوئی ہوتی ہے، ٹیلیسکوپ لینز لگے ہوتے ہیں، وہ تمام طالبان کے پاس چلی گئی ہیں۔ تقریباً 16,000 نائٹ ویژن گوگلز، نائٹ ویژن گوگلز ہم لوگ بھی جب شکار کے لیے جاتے ہیں تو لوگ یہ ڈسکس کرتے ہیں، ایسی گوگلز ہوتی ہیں جو آپ کو اندھیرے میں جو ہے وہ آبجیکٹس کو ویزیبل بنا دیتی ہیں، آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ اس وقت طالبان کو سبقت ہے وہ شاید انہی چیزوں کی ہے کہ اب وہ ایک باضابطہ طور پہ ریاست بن چکے ہیں۔ شاید پہلے وہ ایک گروہ تھے، یہ ایک جماعت تھے، اب ان کے پاس سب کچھ ہے، یہ نائٹ ویژن گوگل سے لے کر ہیلی کاپٹر سے لے کر جو ان کی بم پروف بلٹ پروف گاڑیاں ہیں ان سے لے کر، یہ سب اب طالبان کے پاس ہے۔ تو اب شاید کوئی مزاحمت، چاہے وہ افغانستان کے اندر سے اٹھتی ہے، چاہے کوئی بیرونی ملک ان کی مداخلت کرتا ہے، تو شاید اتنا آسان نہیں ہوگا
اب دوبارہ طالبان سے افغانستان کو چھیننا، یہ سب کچھ اب طالبان کے پاس ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً کئی اس میں جو جہاز ہیں وہ ریپیئرنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، لیکن اکثر جو چیزیں ہیں وہ افغانستان کے اندر ہی موجود ہیں۔ آج ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی افغانستان میں، ہم نے دیکھا چونکہ جمعے کا روز تھا اور بہت زیادہ طالبان نے انسٹرکشنز دی ہوئی تھی تمام جو جمعہ پڑھانے والے مبلغین تھے ان کو کہ آپ اعلانات کریں مسجدوں کے اندر کہ لوگ افغانستان سے باہر نہ جائیں۔ یہ میں نے آپ کو ویسے پہلے بھی بتایا تھا کہ کون لوگ باہر جانا چاہ رہے ہیں یا کتنے پرسنٹ ایسے لوگ ہوں گے جو طالبان کے فیئر سے افغانستان چھوڑ رہے ہوں گے۔ اس میں کچھ ذرائع سے بھی بات ہوئی، ہمارا بھی تھوڑا سا تجربہ ہے، اتنے زیادہ لوگ نہیں ہے، شاید 5% یا 10% لوگ ایسے ہوں جو جینوئنلی یہ فیئر محسوس کر رہے ہوں کہ ابھی ہمیں طالبان سے خطرہ ہے۔ لیکن اکثر لوگ، جیسے ہم نے دیکھا ایک ڈاکٹر یا ایک فٹ بالر، ان کی جو فیملیز ہیں ان کے انٹرویوز آئے، یہ لوگ اس کو اپرچونٹی کے طور پر لے رہے ہیں اور باہر جا رہے ہیں کہ سیٹل ہو جائیں، چونکہ افغانستان کے اندر ہم سب جانتے ہیں کہ جاب لیسنس تھی، بہت زیادہ کرائسس تھے، تو لوگ اس کو اس تناظر میں بھی لے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل یہ سب طالبان کے خوف سے باہر جا رہے ہیں۔ اور آج جمعے کے اعلانات بھی یہی ہوئے، اور ایک اور ہم نے بڑی تبدیلی دیکھی، سفید کپڑوں میں ملبوس ان کی جو نئی فورس ہے اس کے تقریباً 1200 دستے کابل پہنچے، انہوں نے اب وہ سیکیورٹی جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ ایک مسجد میں تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے جو ہے وہ طالبان کی حمایت کا اعلان کیا۔ اور یہاں پہ ایک جو برطانوی جنرل ہے نک کارٹر، اس کا بیان بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ کہتا ہے کہ طالبان کو ہمیں ایک موقع دینا چاہیے۔ یہ بات تھوڑا سا سمجھنے کی ہے کہ ایک جو جدوجہد ہے 20 سال وہ چلتی ہے، تو 20 سال وہ کیا سب کو قتل کرنے کے لیے وہ حکومت میں آئیں گے؟ آخر ان کا بھی کوئی منشور، کوئی نقطہ نظر ہے، وہ حکومت اگر لینا چاہ رہے ہیں یا 20 سال کی جدوجہد کرتے ہیں، ان کے پاس کچھ اتنا اسلحہ بھی نہیں ہوتا، دوسری طرف ایک ریاست ہے باضابطہ جس کے پاس سب کچھ دیا ہوا ہے، اور اس کے اتحادی نیٹو جیسے اور امریکن جیسے ممالک ہیں وہ ان کے آگے ڈھیر ہو جاتے ہیں، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کمٹمنٹ ہے، تو اس پہ بہت زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ طالبان اعلانات جس طرح کر رہے ہیں، جس طرح وہ بتا رہے ہیں دنیا کو کہ ہم اس ملک کو بنانا چاہتے ہیں، ہم اس میں آپ جو شریعت ہے اس کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ پاگل نہیں ہے کوئی جو 20 سال لڑے ایک ایسی دنیا کے ساتھ جس کے پاس دنیا کی ہر چیز، ہر ٹیکنالوجی موجود ہو، اور وہ جیت جائے اور اس کے بعد وہ پھر تباہی پھیلائے۔ دس از آؤٹ آف کوسچن۔ آخر پہ بات کرتے ہیں ناظرین، پہلی دفعہ ہم نے دیکھا آج، اس سے پہلے بڑی کشیدگی تھی طالبان اور رجب طیب اردگان کو لے کر، خاص طور پہ جو ان کی ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کا ایشو تھا۔ طالبان یہ چاہتے تھے کہ ترکی بھی انویڈر ہے، اس کو باہر جانا چاہیے، لیکن طیب اردگان شاید امریکنز کے کہنے پہ یا وہ خود یہ چاہتے تھے کہ نہیں، وہ سیکیورٹی جو ہے وہ کابل کی، حامد کرزئی ایئرپورٹ کی، وہ اپنے پاس رکھیں گے۔ آج پہلی دفعہ جمعے کے خطبے کے بعد طیب اردگان نے جو ہے وہ کچھ صحافیوں سے بات کی، انہوں نے کہا جی کہ اگر طالبان ہمیں دعوت دیں گے تو ہم اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے افغانستان کی کنسٹرکشن میں، اور اس کو بڑا خیر مقدم کیا ہے سہیل شاہین نے، ان کے بیان انہوں نے اس کو رسپونڈ کیا کہ ترکی ایک بڑا برادر اسلامی ملک ہے، اس کا بہت زیادہ وقار ہے اور ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو یہ بھی ایک جو برف تھی ہمیں بظاہر یہ پگھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ امریکنز ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، روس ان کے ساتھ آلریڈی بات کر رہا ہے، چائنیز ان کو ویلکم کر رہے ہیں، وہ چائنیز کو ویلکم کر رہے ہیں، پیچھے بچتا کون ہے؟ صرف ہندوستان۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔